اسلام ہمیں مفت میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھو جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ کا شمار ان عظیم و شان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر کے کفر اور شرک کے اندھیرے سے ایسی دوری اختیار کی کہ پھر کوئی قوت اور طاقت آپ کو واپس نہ کھینچ سکی۔ جناب سمیہ اور آپ کے شوہر ان 7 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، تو کفار مکہ نے آپ اور آپ کے گھرانے پر ظلم و ستم کی حد کر دی اور ان تینوں افراد کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ریت پر دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن یہ کس شان کے مسلمان تھے کہ سوائے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کوئی کلمہ زبان سے جاری نہ کرتے تھے۔ جناب سمیہ بنت خبات وہ پہلی خاتون ہے جن کا خون راہ خدا میں سب سے پہلی بار بہایا گیا۔ ایک دن ابو جہل نے جناب سمیہ پر ظلم کرتے کرتے ایک نیزہ اس طرح اس ضعیفہ کے دل میں مارا کہ وہیں ان کی روح جنت کو پرواز کر گئی، اور اسی دن آپ کے شوہر جناب یاسر بھی ظالموں کے ظلم سے نجات پا کر اپنے خدا سے جا ملے۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر سخت صدمے کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مشرکین نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جب جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بلا کر مبارکباد دی اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تیری والدہ کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ ذرا غور کیجئے کہ قریش کے ظالم اور عظیم سرداروں کے سامنے ایک بوڑھی اور غلامانہ زندگی بسر کرنے والی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کیسے خم ٹھوک کر کھڑی رہیں، اور جس وقت ابو جہل جناب سمیہ کے سینے میں نیزہ مار رہا تھا تو جناب سمیہ فخر کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہی تھیں، ہم نے اپنے راستے کو پا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کی رہبری کو قبول کر لیا اور کبھی اپنے ایمان اور مقصد کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ جناب سمیہ کے ان الفاظ سے تمام اسلام کی بیٹیوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو طرح طرح کی سہولتیں اور آسانیاں ہونے کے باوجود دین سے دور ہیں۔